الحمدللہ الذی بلغنا رمضان۔ ماہ رمضان اور روزوں کا آپس میں ایک خاص اور گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ کے روزے رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس ماہ کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ روزے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا صرف اور صرف اللہ تعالی خود عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایک خوشی ملتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالی اس کو جو جزا اور انعام اس روزے کی وجہ سے عطا فرمائے گا تو اس وقت اس کو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ تیسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ قسم اٹھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، جسے عام طور پر دنیا والے دنیا میں بڑا ناپسند کرتے ہیں اور بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ چوتھی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس ریان دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا مِنْ، جب وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پانچویں حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ یہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی اور جنگ میں ایک ڈھال بندے کے پاس ہوتی ہے، اس طرح روزہ بھی قیامت والے دن آگ سے ڈھال کا کام دے گا۔ جو روزے دار ہے وہ آگ سے اس روزے کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کریں گے۔ چھٹی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے منع کیے رکھا، پورا دن یہ رکا رہا کھانے پینے سے اور شہوت سے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن یہ سفارش کرے گا کہ اللہ رات کی نیند اس نے قربان کی، میرے لیے پڑھتا رہا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فیشفعان، تو روزے کی اور قرآن کی دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو یہ ایام رمضان مبارک کے بابرکت وقت اور بابرکت ساعتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کر ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔